نین، نین سے صاد، دال، پوری الف بے کی کہانی ہے. اور اس کے بعد 2 بیانیے، 10 بیانیے، 20 بیانیے، 100 بیانیے. یہ کیوں شور برپا ہے؟ یہ کیوں شور کیا جا رہا ہے اور یہ تماشا کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تو میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں آئین، قانون اور ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ ہے جو نواز شریف، شہباز شریف اور پوری قیادت سمیت جو لوگ ووٹر، کارکن پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں ان کا بیانیہ آئین اور قانون کی بالادستی کا ہے. ان کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا ہے. اور وہی بیانیہ نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن اور ووٹر کا ہے. اور کیوں 25 جولائی کے بعد اور تب یہ شور مچایا جاتا ہے، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صرف اس وقت جس وقت الیکشن چوری کرنا ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ شور مچاتے ہیں جو الیکشن چور ہیں، جو 1 سال سے الیکشن چوری کرنے کی تیاری کر رہے تھے اے جے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو روز آئین شکنی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو روز پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. یہ جھوٹے لٹیرے اے ٹی ایمز، مافیاز ملک کے اوپر 3 سال سے مسلط ہیں اور یہ دوسروں کے اوپر. بھائی مسلم لیگ نون کے اندر 2 بیانیے ہو، 100 بیانیے ہو، 10 بیانیے ہو، اس سے پاکستان کی عوام کے اوپر جو آپ کا مہنگائی کا طوفان ہے، آپ نے جو پاکستان کی عوام کو بجٹ کے بعد 2.5 سال جو ملک کے ساتھ کیا اور بجٹ کے اندر جو 2021 کا بجٹ تھا اور آج تک جو ملک کے عوام کے اوپر آپ مہنگائی کا طوفان، بے روزگاری، پاکستان کی عوام آج ان آئین شکنوں جن کو 2018 میں الیکشن کو چوری کر مسلط کیا گیا، اس دن بھی 25 جولائی تھی اور اس کی سزا پاکستان کی عوام آج تک بھگت رہی ہے. یہ وہ شور مچاتے ہیں جو روز آئین توڑتے ہیں. یہ جان بوجھ کر شور مچایا جاتا ہے. تو میں نے واضح کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، آئین اور قانون کی پاسداری. اور جس طرح اس بیانیے پر چلتے ہوئے نواز شریف اور شہباز شریف نے اس ملک کی اور عوام کی خدمت کی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو عوام کے اوپر اعتماد ہے. اور جو لوگ ہر روز عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا اعتماد اپنے اے ٹی ایمز، مافیاز کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے ہر روز پالیسی بنتی ہے کہ کس طرح عوام کا آٹا چوری ہو، چینی چوری ہو، آٹا مہنگا ہو، چینی مہنگی ہو اور اے ٹی ایمز اور مافیاز کی جیبوں کو بھرا جائے. یہ ہے اصل مقصد. جس وقت کشمیر فروشی کر رہے تھے تو امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے، اور جب مودی کیمپین کر رہا تھا تو مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. یہ اس وقت بھی شور کیا جاتا ہے، یہ اس وقت بھی ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. جس وقت بجٹ آتا ہے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. کہا تھا کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگے گا، کوئی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی. یہی تقریر کی تھی نا. اور آج یہ شور، یہ ڈائیورژن صرف اس لیے، یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش اس لیے کہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی 16% پر پہنچ گئی، جو غریب عوام کے لیے 20% تک پہنچ چکی. آج ملک کی مہنگی ترین اس وقت بجلی اور گیس ہے. ایل این جی اس وقت مہنگی ترین ملک کی تاریخ میں سب سے مہنگی خریدی ہے. آج اس لیے یہ تماشا کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر 16,000 ارب کا قرضہ لے لیا. اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 35 ارب کا براڈ شیٹ کے اندر گئے تو تھے نواز شریف کے اثاثوں کو پکڑنے، وہاں 35 ارب، اور اس 35 ارب خالی وہ ہے جو براڈ شیٹ نے کلیم کیا اور کورٹ نے کہا ہے اگر نہ دیا تو اکاؤنٹ سے نکال لیا جائے گا پاکستان کی ایمبیسی، ہائی کمیشن. کوئی جواب دینے والا نہیں. اور یہ تو صرف 35 ارب وہ ہے جو کلیم ہوا ہے، اس کے علاوہ جو خرچہ کیا گیا انہوں نے آج کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لے کر آئے تھے، لوگوں پہ جھوٹے الزام کا، پوری اپوزیشن کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں ڈالنے کے باوجود
جو بیانیہ دفن ہو گیا، آج معافی مانگتے ہیں شہباز شریف سے، عمران خان صاحب کہ ہم نے آپ کو، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا، 4 سال کورٹ میں جواب جمع نہیں کرایا، جو کہا تھا 10 ارب کی پیناما میں آفر کی ہے، اور آج معافی مانگتے ہیں، وڈرا کرنے کو کہتے ہیں ڈیفیمیشن کیس جو شہباز شریف نے ان کے خلاف کیا۔ اس کے بعد جو شہباز شریف پر الزام لگایا کہ لندن میں وہ جو ڈفڈ کے پیسوں کے اوپر ڈیلی میل کا، وہاں معافی مانگتے ہیں لندن ہائی کورٹ کے اندر، جب ڈیفیمیشن آف ہائیسٹ آرڈر واضح ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تماشا لگایا جاتا ہے، اس لیے یہ شور برپا کیا جاتا ہے۔ پچھلے 3 سال کے اندر تاریخی مہنگائی، تاریخی قرضہ، تاریخی بجلی اور گیس کی قیمت، تاریخی آٹے اور چینی کی قیمت، وہ کہاں گیا چینی کمیشن، وہ کہاں گیا آٹا کمیشن۔ آج پاکستان کی عوام اگر آٹا خریدے، چینی خریدے، کھانے کا تیل خریدے، راشن خریدے تو بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں، اگر بچوں کی فیس دے تو گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں، اگر گھر کا کرایہ دے تو دوائی خریدنے کے پیسے نہیں۔ 500% دوائی مہنگی، 550 ارب کا آٹے میں ڈاکہ، 650 ارب کا چینی میں ڈاکہ، اور ہر روز ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں جہاد پر جا رہا ہوں۔ عمران صاحب کہتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں تو عوام پر مہنگائی کا عذاب ڈالنے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو جہاد کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے عوام 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر کتنے بیانیے، پاکستان کی عوام کو 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، 2 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا۔ آج عوام کے پاس نہ بجلی، نہ گیس، نہ کرائے کے پیسے، نوجوان آج نوکریوں کے بغیر، اور 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار اور 2 کروڑ لوگوں کو مزید غریب کر دیا۔ کہا تھا ٹیکس نہیں لگائیں گے، 360 ارب کے انڈائریکٹ ٹیکس لگائے گئے۔ آج پیٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر۔ یہ اس لیے تماشا کیا جاتا ہے، اور جس وقت الیکشن چوری کیا جاتا ہے، جس وقت RTS بٹھایا جاتا ہے۔ 25 جولائی 2018 کو بھی RTS بیٹھا تھا نا، تو پاکستان کی عوام آج انتظام کر رہی ہے۔ کشمیر کے اندر بھی آپ نے جو دھاندلی کی ہے، 6 لاکھ والا 26 سیٹیں، 5 لاکھ والا 5 سیٹیں، 6 سیٹیں، اور 4 لاکھ والا 11 سیٹیں، کتنی شفافیت ہے الیکشن کے اندر۔ اور شور کس کے اوپر برپا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کتنے بیانیے، نون سے شین آپ پوری الف سے یہ تک اردو پڑھیں، یا آپ 1 سے لے کر 100 تک گنتی پڑھیں، مسلم لیگ نون کا ایک ہی بیانیہ، اور انشاءاللہ یہی بیانیہ جب تک مسلم لیگ نون ہے، یہی بیانیہ پاکستان کی عوام کے لیے جاری رہے گا، اور یہی بیانیہ شہباز شریف اور نواز شریف کا بیانیہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ تماشا اس لیے کہ اس وقت جولائی کے اندر، صرف 1 مہینہ جولائی کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے، اور کیا تماشا ہے، یہ تماشا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ جولائی کے اندر تاریخی مہنگائی ہوئی ہے، پر 51 جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں، جس میں آٹا ہے، چینی ہے، گیس ہے، کھانے کا تیل ہے، دوائی ہے، بجلی اور گیس کے بل ہیں، 51 چیزیں جولائی کے مہینے میں تاریخی مہنگی ہوئی ہیں۔ آج پاکستان کی عوام جس قیمت کے اوپر، ابھی اسلام آباد کے اندر 120 روپے کلو چینی بک رہی ہے، کدھر گئی، کدھر گیا وہ چینی کمیشن؟ وہاں جا کے عدالت میں کہتے ہیں ہمیں جہانگیر ترین سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی، کیونکہ وہ ATM ہے، جو ATM پلانٹ کیے تھے نا AJK میں، ان کو بھی آج آرام آ گیا، ان کو بھی کافی آرام آیا ہوگا آج، کیونکہ یہ تو عمران خان کی عادت ہے کہ پیسے کھاؤ، ATM سے پیسے نکالو، مافیاز کی جیبیں بھرو، اور پھر جھنڈی کراؤ۔ اس لیے پاکستان کی عوام اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ LNG جو آپ کو، وہ LNG جو اس حکومت کو جس کے اوپر شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ جیل گیا، جو 9 روپے کی اس وقت جو PMLN نے LNG خریدی وہ ان کو مل رہی تھی، اور انہوں نے 15 روپے 25 پیسے جو ہے $15.25 جو کہ 70% زیادہ پیسے ہیں جو مسلم لیگ نون کی LNG۔ یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے ہر روز صبح اٹھ کر، اور جس وقت جو $20 ملین یہ زیادہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکال کر اپنے ATMs مافیاز کو دیتے ہیں۔ آج نکال دیا اس وزیر کو، جس وقت یہ اسکینڈل آ رہا تھا، یہ معاہدہ فائنل ہوا، جس وزیر کو، جس مشیر کو LNG مل رہی تھی 11 روپے، LNG مل رہی تھی 13 روپے،
اس کو $15.25 کے اوپر خریدا گیا. کوئی جواب دینے والا ہے کہ آج سالانہ $2 ارب پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا اس LNG کے معاہدے کے اوپر. جو ہر کارگو لیا جائے گا اس کے اوپر $2 ملین دیا جائے گا پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر. کدھر ہے آج وہ مشین؟ کدھر ہے وہ نیب جو اختیارات کے غلط استعمال کے اوپر سپورٹس کمپلیکس بنانے پر احسن اقبال کو اندر کرتے ہیں؟ جو شہباز شریف میٹرو بسز ہوں، اورنج ٹرین ہوں، بچوں کی ایجوکیشن کے پیسے ہوں، سیلاب کے پیسے ہوں، اس کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے، کدھر ہے وہ نیب آج؟ وہ نیب آج اس لیے نہیں بولتا کہ ایکسٹینشن چاہیے. کدھر ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال جس کے اوپر آج پاکستان کی عوام اس پیسے کے اوپر LNG خرید رہی ہے، اس پیسے کے اوپر آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی خرید رہی ہے؟ کدھر گیا وہ وزیر دوائیوں کی کرپشن والا؟ کدھر گیا وہ وزیر براڈ شیٹ شہزاد اکبر جو ٹاؤٹ رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے؟ کرے نا پریس کانفرنس براڈ شیٹ کے پیسے جو دینے ہیں جو کلیم ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر لانے. بتائیں کدھر گئے وہ پیسے؟ الزام تو لگاتے تھے شہباز شریف اور نواز شریف کے اوپر، آج بتائیں وہ پیسہ کدھر ہے؟ پاکستان کی عوام کو بتائیں. یہ نہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا جواب دیں. اور ایک ہفتے میں، یہ تو میں نے آپ کو جولائی کا بتایا، یہ جو ہفتہ 29 جولائی والا ہفتہ ہے، 29 جولائی والے ہفتے میں 12.20% ایک ہفتے میں 15.2% ہو گئی رورل ایریا جو غریب طبقہ اس کے لیے مہنگائی. بتائیں اس کا جواب دیں. پاکستان کی عوام آج پوچھنا چاہتی ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں بہت شور ہوتا تھا کہ جی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، مسلم لیگ نون نے امپورٹس اتنی بڑھا دی کہ قرضہ بڑھ گیا، پتہ نہیں اس سے غربت آ گئی، تباہی آ گئی. مجھے یہ بتائیں کہ ایک مہینے میں جولائی کے مہینے میں $16 ارب کی امپورٹس بڑھی، تاریخی امپورٹس بڑھی. 40% ڈی ویلیویشن اور ایک ہفتے میں 10% ڈی ویلیویشن ہوئی پاکستان کے روپے کی. اور ایکسپورٹ کی آج بھی شرح 2013 اور 14 والی. کیوں نہیں بڑھائی ایکسپورٹ؟ 40% اضافہ ہوا، 40% ڈی ویلیویشن ہوئی. آپ نے ایک مہینے کے اندر $16 ارب کی امپورٹ کی. جواب دیں. کیوں نہیں جواب دیتے؟ مسلم لیگ نون کی فکر نہ کریں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا قائد نواز شریف ہے اور اس کے پاس شہباز شریف جیسا خادم موجود ہے جس نے چینی کی قیمت $1.52 سے نہیں بڑھائی، جس نے مہنگائی کی شرح 4% تک رکھی اور جس کو آپ نے آج 16% تک دیا، جس نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے ہٹایا، جس نے 60 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا. آپ جو عوام کو بے روزگار کیا، جو عوام کو مہنگائی دی، جو عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے اپنے مافیاز اور ATMs کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو الیکشن جتوا کر دیتے ہیں. آپ لوگ کس منہ سے آج پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ ہر روز کابینہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، شہباز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، بیانیے، چین سے نیم، سواد سے دال، دال سے اڑے نکل گئی ہے. آپ کریں پریس کانفرنس کہ آج 16% مہنگائی اور غریب کے لیے 20% مہنگائی. میں نے بتا دیا کہ مسلم لیگ نون نے کیا بیانیہ ہے اور یہی بیانیہ رہے گا. آپ جواب دیں. آج کریں پریس کانفرنس